ہمیں اسلامیات کی کتابوں سے تو سبق یہ ملا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوں، کہ جسم کے کسی ایک حصے کو کانٹا بھی چبھ جائے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے، مگر یہ سبق ہم نے اپنی روحوں میں نہیں اتارا، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے ہم نے نکال دیا۔ کاش کہ یہ سبق ہم نے اپنی روحوں میں اتارا ہوتا تو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ کبھی مسلمانوں کے اوپر فلسطین میں ظلم ہوتا ہے تو کہیں بوسنیا میں، کہیں چچنیا میں، کہیں برما میں، کہیں انڈیا میں اور کہیں کشمیر میں قتل عام کیا جاتا ہے۔ اگر ہم آج متحد نہ ہوئے، مسجد اقصی کے لیے ہم متحد نہ ہوئے، قبلہ اول بیت المقدس کے لیے ہم یکجا اکٹھے نہیں ہوئے تو وہ دن دور نہیں کہ کل ان کا قبضہ مدینہ شریف کے اوپر ہوگا، پرسوں ان کا قبضہ بیت اللہ کے اوپر ہوگا، اور ہم تب بھی خاموش 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 تماشائی بنے رہیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کی تمام عبادت گاہیں چھنتی چلی جائیں گی، تمام مسلمانوں کا حال اس مریض کی طرح ہوگا کہ جس کا پہلے ایک ہاتھ کٹتا ہے بیماری کی وجہ سے تو پھر دوسرا، پھر ایک پاؤں کٹتا ہے تو پھر دوسرا۔ جب جسم کے اعضاء ہی نہیں ہوں گے تو جینے کا کیا فائدہ؟ پھر کیڑے مکوڑوں کی طرح جو جینا ہے، پھر انسان دعا کرے گا، یہ مسلمان دعا کرے گا کہ موت آ جائے، لیکن موت آئے گی نہیں۔ اگر زندگی کا اختتام موت ہی ہے تو پھر موت شہادت کی آنی چاہیے۔ جس کے پاس قلم کی طاقت ہے وہ قلم کو اٹھائے، جس کے پاس آواز کی طاقت ہے وہ آواز کو اٹھائے، جس کے پاس ہتھیار کی طاقت ہے وہ ہتھیار کو اٹھائے اور یکجاں با آواز بلند ہو کے کہے لبیک 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 مسجد اقصی، لبیک بیت المقدس میں حاضر ہوں۔